NCOC نے کل سے دوسرے مرحلے میں اسکول کھولنے کی اجازت دے دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کل سے مڈل کلاسیں کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم شہرام ترقی کہتے ہیں SOPs پر عمل کر کے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے کہ جہاں کورونا کا ایک کیس بھی رپورٹ ہوا تو اسکول بند کر دیں گے۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے تیسرے کلینکل ٹرائل کا آغاز۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں ویکسین کا ٹرائل صحت میں نظام میں بہتری کے لیے بھی اہم ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر NIH میجر جنرل عامر اکرام نے کہا کہ ویکسین چین کی فوج اور پولیس کے لیے منظور ہو چکی۔ ٹرائل میں 8 سے 10 ہزار پاکستانی بھی حصہ لیں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں ویکسین ٹرائل سے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ ملزمان رحمان بھولا، زبیر چریا کو کراچی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت پہنچا دیا گیا۔ وکلا بھی پہنچ گئے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند۔ The organization is only as good as its member states wish it to be. The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام آج بھی استصواب رائے کے حق کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ کہا بابا گرو نانک کی برسی پر دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی کرتارپور آمد۔ نام نہاد سیکولر بھارت نے سکھ یاتریوں کو برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ پاکستان نے راہداری کھولنے سے متعلق بھارت کو آگاہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کے 2 خطوط کا بھی جواب نہیں دیا۔ بھارت نے سیاحوں کے لیے تاج محل کھولا لیکن سکھوں کو کرتارپور آنے کا موقع نہیں دیا۔ شرکائے محفل جو تھے اس میں سے ایک کو کہا گیا کہ آپ نے تو خود الیکشن کی رات فون کیا تھا مجھے اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں ہوگی دھاندلی اور دیکھیں آپ تو نہیں ہارے، آپ تو جیتے۔ صحیح بات ہے، یہ کہا گیا۔ اس شریک محفل کا نام میری رائے کے مطابق خواجہ آصف تھا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ فوج نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کے کسی مسئلے میں نہیں ہیں، آپ اپنے مسئلوں کو خود ٹھیک کریں۔ عسکری قیادت سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات کا احوال شیخ رشید نے بتا دیا۔ کہتے ہیں یہ صحیح بات ہے، شرکا میں سے ایک کو کہا گیا کہ آپ نے الیکشن کی رات ہمیں فون کیا تھا۔ اس پارلیمنٹیرین کا نام خواجہ آصف ہے۔ عسکری قیادت نے خواجہ آصف سے کہا تھا دھاندلی نہیں ہوگی اور خواجہ آصف اپنا الیکشن جیت گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنا بیٹا ملاقات میں بھیجا۔ عسکری قیادت نے کہا جس اسمبلی سے آپ کے والد صدارتی ووٹ لیتے ہیں اسی میں نقص نکالتے ہیں۔ وزیر ریلوے نے کہا نواز شریف کی شکل میں بھارت کو نیا بانی MTM مل گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں آرمی چیف نے واضح کر دیا سیاست میں مداخلت کا کوئی شوق نہیں، جو منتخب حکومت ہوگی ان کا ساتھ دیں گے۔ APC والے سن لیں، جمہوری عمل رک گیا تو یہ 10-20 سال تک جمہوریت کو ترسیں گے۔ یقین ہے APC کے بعد ساری اپوزیشن نیب کے چکر لگا رہی ہوگی یا عدالتوں میں کھڑی ہوگی۔ چینی اور آٹے میں 400 ارب کی کرپشن نیب کو نظر نہیں آتی؟ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عسکری قیادت کی دعوت پر میٹنگ میں گلگت بلتستان اور سرتاج عزیز کی رپورٹ پر بات ہوئی۔ معلوم نہیں کہ میٹنگ میں لیڈر آف دی ہاؤس بھی تھے یا نہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران نیازی کا ایجنڈا ملک کی ترقی نہیں، حسد اور انتقام ہے۔ بھارت خوش ہو رہا ہے کہ 2 سال میں پاکستانی معیشت اور انتظامی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا۔ ایک طرف عسکری حکام سے ملاقاتیں کی گئی اور دوسری طرف کینہ، بغض اور اناٹ کا اظہار اپوزیشن کی منافقت کا ثبوت ہے۔ نواز شریف نے مودی، اجیت دوول، میجر گورو کی زبان بولی۔ اپوزیشن کی PDM دراصل پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کہتے ہیں نواز شریف کی 1.25 گھنٹے کی تقریر نے شہباز کی 2 سالہ محنت کا گلا گھونٹ دیا۔ تو حیران ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کا ان سے گزارا نہیں ہو سکا جتنا ان کو کل گرے سے بھی نہیں ہوا۔ واحد ہے جنہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کیے اور پھر سب سے زیادہ ڈسمس بھی کیے اور فارغ بھی ہوئے۔ اگر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو خراب ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جمہوریت پسند ہیں۔
हैरान हूँ, नवाज शरीफ उनके साथ भी नहीं चल सके। फवाद चौधरी कहते हैं इस्तीफे ना देकर अपोजिशन ने अक्लमंदी की, वरना जो 6 लोग इनके साथ थे वो भी नहीं होंगे। विफाकी वजीर ने ट्वीट में लिखा, सियासी जमातों का गैर जमहूरी स्ट्रक्चर जदीद जमहूरियत की राह में रुकावट है। क्या मरियम और बिलावल का सीधा पार्टी की क़यादत संभालना जमहूरी अमल है? जब तक सियासतदान जमहूरियत नहीं लाते, जमहूरियत कैसे आ सकती है? मायूस अनासिर की APC भी मायूस कुन रही। कौम का पैसा लूटने वाले नाटक से गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अलीम खान ने कहा, अपोजिशन की आवाम में रही सही साख भी खत्म हो गई। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में अपीलों की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का आइंदा समाअत पर 5 मुल्ज़मान को पेश करने का हुक्म। अदालत का बरी 5 मुल्ज़मान से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। CPO को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। नेपरा में बिजली के मसाइल से मुताल्लिक समाअत के बाद के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग बढ़ा दी। गैस प्रेशर में कमी को जवाब बनाकर गैर एलानिया लोड शेडिंग दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। मानसेहरा के इलाके बकवाल में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती। मुलजिम बच्ची को गली में फेंक कर फरार हो गया। CCTV कैमरे से शनाख्त होने पर पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार किया तो रिश्तेदारों ने अहलकारों पर तशद्दुद करके मुलजिम छुड़ा लिया। बच्ची के दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आज़म ने नज़रअंदाज शुदा इलाकों पर तवज्जो देने पर जोर दिया। बलूचिस्तान में मंद और गब्द में बॉर्डर मार्केट कायम करेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, 18 बॉर्डर मार्केट्स में से 3 को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया गया। बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से न सिर्फ स्मगलिंग की रोकथाम होगी बल्कि मकामी मईशतें तेज़ और पड़ोसियों से तिजारत बढ़ेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रेलवे में भर्तियों की नाक़िस पॉलिसी पर बरहम। कहा, रेलवे में भर्ती की कोई पॉलिसी है न रेलवे इंतजामिया को कोई पूछने वाला, कोई सिस्टम ही नहीं जिसके तहत नौकरी पर रखें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, भर्ती के वक्त काबिलियत और मेरिट क्यों नहीं देखा जाता? दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पोलियो रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को मोजी मरज से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,205 रुपये 54 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 20 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में।